السلام علیکم عزیز طلباء. آج ہم کلاس 9 کا سبق نمبر 8 جو ہے اس کی ہم مشق کر رہے ہیں، لہو اور قالین. تو چلے اس کے اسکرین پہ چلتے ہیں تاکہ ہم آپ کو جا کے اسکرین پر میں آپ کی اس کی مشق کر کے دکھاؤں. چلتے ہیں اسکرین کی جانب. تو عزیز طلباء ہم اسکرین پہ آ گئے ہیں اور آج ہم 9th کلاس کا سبق نمبر 8 جو ایک ڈرامہ ہے، اس کا نام ہے لہو اور قالین. اب ہم اس کی آج مشق کر رہے ہیں. سوال نمبر 1 ہے، مختصر جواب دیں. الف، تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ اس کا جواب ہے کہ تجمل نے اختر کے بارے میں کہا کہ یہ فنکار لوگ ہمیشہ یوں ہی پریشان رہتے ہیں. ان کی یہ عادت ہوتی ہے کہ یہ الگ تھلگ رہنا چاہتے ہیں اور ہر وقت کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں. جزء اختر کا حلیہ بیان کیجیے. اس کا جواب ہے کہ اختر ایک ادھیڑ عمر کا شخص ہے. سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیص، آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ نمایاں. یہ اس کا حلیہ تھا. سوال 1 کا جزء جیم ہے کہ اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا؟ اس کا جواب ہے اختر کا ایک غریب اور قلاش ہم پیشہ مصور جس کا نام نیازی تھا، وہ تصویر بنا کے دیتا تھا. اگلا جزء ہے دال، نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ اس کا جواب ہے تاکہ اختر اسے ان تصویروں کے بدلے میں پیسہ دے تاکہ نیازی کی گزر بسر ہو سکے. اس کا جزء ہے سوال نمبر 1 کا کہ تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس پر تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ جواب، تجمل اختر کو دھوکہ باز، احسان فراموش، چور، مجرم اور پاگل سمجھنے لگا. اب سوال نمبر 1 کا جزء واو، سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام کیا تھا؟ اس کا جواب ہے النشاط. کوٹھی کا نام کیا تھا؟ النشاط. سوال جزء میں پوچھا ہے کہ تجمل کی عمر کتنی تھی؟ تو جواب ہے 40-45 کے درمیان. جزء ہے کہ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ جواب ہے کہ تجمل نے اختر کو بتایا کہ نمائش میں اس کی تصویر کو ججوں نے اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے. اب اس کا جزء توئے ہے، اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ تو جواب ہے تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں. اب اس کا جزء یہ ہے چھوٹی یہ، اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ تو جواب ہے کہ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل تجمل تھا. سوال نمبر 2، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ تو جواب ہے کہ مرزا ادیب نے اس ڈرامے کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ کسی کی مفلسی اور غربت کی وجہ سے اس کا استحصال نہیں کرنا چاہیے. اب سوال نمبر 3، ڈرامہ لہو اور قالین کا خلاصہ تحریر کریں. تو جو خلاصہ اصل میں بہت مختصر ہوتا ہے، 2-3 لائنیں ہونی چاہیے اور اس میں اس کا مطلب ہے کہ اس میں کیا پیغام ہے، بس وہ بتایا جاتا ہے. تو اس کا خلاصہ دیکھیے، ڈرامہ لہو اور قالین ہمارے معاشرے کے ان تاریک پہلوؤں کی نشاندہی کرتا ہے کہ جہاں لوگ دولت کے بلبوتے پر لوگوں کا فن بھی خرید لیتے ہیں اور اس طرح اس شہرت کو حاصل کر لیتے ہیں جو دراصل کسی اور کی محنت اور کاوش کے شاہکار کی وجہ سے ہوتی ہے. یہ ڈرامہ یہ بھی بتاتا ہے کہ ایسی باتیں چھپی نہیں رہتی اور جب حقیقت آشکار ہوتی ہے تو دولت کے زور پر حاصل کردہ شہرت کا شیش محل دھڑام سے نیچے آ گرتا ہے. یہ ہے اس کا خلاصہ. سوال نمبر 4، اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیں. تو جواب ہے اس کا نمبر 1 کردار بابا، یہ نوکر ہے. نمبر 2 کردار تجمل، یہ ایک سرمایہ دار ہیں. نمبر 3 کردار ہے اختر، یہ ایک مصور ہے. اور نمبر 4 کردار رؤوف جو تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے.
سوال نمبر 5، مندرجہ ذیل الفاظ کی جمع لکھیں۔ کون کون سے الفاظ ہیں؟ منظر، تصویر، باغ، خبر، انعام، تکلیف۔ تو جواب اس کا کیا ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منظر کی جمع مناظر، تصویر کی جمع تصاویر، باغ کی جمع باغات، خبر کی جمع اخبار، انعام کی جمع انعامات، اور تکلیف کی جمع تکالیف۔ اب آئیے جناب سوال نمبر 6، متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ الف، ججوں نے تمہاری تصویر کو ڈیش کا مستحق قرار دیا ہے، تو اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ اول انعام۔ تو فقرہ ہو جائے گا ججوں نے تمہاری تصویر کو اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ بے جز، میں نے تفصیل معلوم کرنے کے لیے ڈیش کو بھیج دیا ہے، تو اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ رؤوف۔ یہ رؤوف جو سیکٹری ہے تجمل صاحب کا، تو اس کو بھیج دیا انہوں نے۔ جز جیم ہے، تم نے ملک کے تمام ڈیش کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ مصوروں۔ تم نے ملک کے تمام مصوروں کے مقابلے میں یہ انعام جیتا ہے۔ دال جز ہے، تمہیں مبارکباد دینے شہر کے ڈیش آ رہے ہیں، اس ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ معززین۔ تمہیں مبارکباد دینے شہر کے معززین آ رہے ہیں۔ ہے جز، سنا ہے ڈیش پر کبھی کبھی ڈیش بھی پڑھتے ہیں، تو پہلے ڈیش میں کیا آئے گا؟ آرٹسٹوں، اور دوسرے ڈیش میں کیا آئے گا؟ دورے۔ تو اس فقرہ کیسے ہو جائے گا؟ سنا ہے آرٹسٹوں پر کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں۔ جز واؤ، میرے ڈیش کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ فن۔ میرے فن کی بہتری اسی میں ہے کہ یہاں سے چلا جاؤں۔ اب جز یہ ہے کہ آپ کے ڈیش کا ڈیش ابھی زمیں بوش ہو جائے گا، زمیں بوس ہو جائے گا، تو پہلے ڈیش میں کیا آئے گا؟ تصورات، اور دوسرے ڈیش میں کیا آئے گا؟ شیش محل۔ تو اب فقرہ کیسے بنا؟ آپ کے تصورات کا شیش محل ابھی زمیں بوس ہو جائے گا۔ جز ہے، آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے یہ کوئی ڈیش نہیں ہے، اس ڈیش میں کیا آئے گا؟ معمہ۔ آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے یہ کوئی معمہ نہیں ہے۔ تو اب جز ہے توئے، آج سے 2 سال پہلے میں ایک ڈیش گلی کے ایک خستہ اور ڈیش مکان میں رہتا تھا، تو پہلے ڈیش میں کیا آئے گا؟ تنگ و تاریک، اور دوسرے ڈیش میں کیا آئے گا؟ بدنما۔ تو فقرہ بن جائے گا آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ اب جز یہ ہے، قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر ڈیش کی نظروں میں تم ڈیش ہو، تو پہلے ڈیش میں کیا لکھنا ہے؟ انسانیت، اور دوسرے ڈیش میں کیا آئے گا؟ قاتل۔ تو فقرہ کیسے بن جائے گا؟ قانون تمہیں کچھ نہیں کہے گا مگر انسانیت کی نظروں میں تم قاتل ہو۔ سوال نمبر 7، اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ تو یہ تمام میں نے اعراب لگا دیے ہیں، تجمل، مصور، متعجب، مستحق، اعزاز، معززین، اہتمام، سنجیدہ، معاملہ، معمہ۔ تو ان تمام کے اعراب لگا دیے ہیں، آپ ان کو دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 8، مذکر و مؤنث الگ الگ کریں۔ سرکار، پاجامہ، قمیص، اخبار، مصور، تصویر، جھونپڑی، توہین، مہمان، نمائش۔ تو ان کو جب ہم نے الگ الگ کیا تو مذکر کون کون سے ہیں؟ پاجامہ مذکر ہے، اخبار مذکر ہے، مصور مذکر ہے، اور مہمان مذکر ہے۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا پاجامہ، آپ کی پاجامہ نہیں، آپ کا پاجامہ، کل کا اخبار ہیں، آج کا مصور، آپ کا مہمان۔ تو اس سے ظاہر ہوا کہ یہ تمام مذکر ہیں۔ اور مؤنث کون کون سے ہیں؟ سرکار، قمیص، تصویر، جھونپڑی، توہین، نمائش۔ وہ کیوں مؤنث ہیں؟ کہ اس کے ساتھ کا نہیں آئے گا، کی آئے گا۔ ہماری سرکار، میری قمیص، اس کی تصویر، تیری جھونپڑی، میری توہین، اور تصویری نمائش یا آج کی نمائش۔ تو یہ تمام جب ہمیں کی لگا تو یہ تمام مؤنث الفاظ ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ تو
تو ہم نے سب ملا دیے. تجمل کو ملا دیا سرمایہ دار سے, تجمل سرمایہ دار تھا. بابا کو ملا دیا نوکر سے, مرزا ادیب کو ملا دیا ڈرامہ نگار سے, رؤوف کو ملا دیا مصور سے, نہیں سوری رؤوف کو ملا دیا سیکٹری سے, اور اختر کو ملا دیا مصور سے. تو سب یہ متعلقہ الفاظ آپس میں مل گئے. اب سوال نمبر 10 ہے کہ مندرجہ ذیل کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. کیا الفاظ ہیں؟ فنکار, شب بیداری, خوشخبری, اعزاز, کارنامہ, شیش محل, کشمکش, نمائشگاہ, سرپرستی, مصور نواز. تو ابھی تمام ہم نے الفاظ کے ان کے معنی اور جملے بنا دیے ہیں. 3 کالم بنا دیے ہیں, لفظ, معنی اور جملہ. فنکار, فنکار کہتے ہیں فن جاننے والے کو. اس کا فقرہ کیا ہوا؟ فنکار کی قدر کرنے والے معاشرے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. شب بیداری, شب بیداری کہتے ہیں ساری رات جاگنے کو. اس کا فقرہ ہم نے بنایا امتحانات کے دوران تو شب بیداری انتہائی ضروری ہو جاتی ہے. اگلا لفظ ہے خوشخبری. خوشخبری کیسے کہتے ہیں؟ اچھی اطلاع کو. تو اس کا جملہ بنایا آج خوشخبری کا دن ہے, نتیجہ جو آ رہا ہے. اعزاز, اعزاز کہتے ہیں عزت ملنے کو. اپنی کلاس میں اول آنا اعزاز کی بات ہے. اعزاز کی مطلب عزت ملنے والی بات ہے. کارنامہ, کارنامہ کہتے ہیں کوئی بڑا کام کرنا. تو اس کا فقرہ بنا بھائی تمہارا تو پاس ہو جانا ہی بہت بڑا کارنامہ ہے. شیش محل, شیش محل ایسا محل جو شیشے سے بنا ہوا ہو. مطلب شیش محل یہ بھی ایک محاورتاً بھی کہا جاتا ہے کہ اپنے شیشے کے محل میں بیٹھ کر دوسرے کو پتھر مت مارو. تو وہ بھی ہم نے فقرے میں بھی اس کو استعمال کیا ہے کہ شیش محل میں بیٹھ کر دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے. نہیں. نہیں پھینکنے چاہیے. تو جناب یہ ہو گیا نہیں پھینکتے. اچھا شیش محل کہتے ہیں شیشے کا بنا ہوا محل. وہ تو بہت نازک ہوتا ہے, تو اسی لیے کہتے ہیں کہ شیشے کے محل میں بیٹھ کر, اور شیش محل میں جو کہتے ہیں نا آپ کا شیش محل چکنا چور ہو گیا, وہ اسی لیے کہ بہت نازک ہوتا ہے. کشمکش, کشمکش کہتے ہیں الجھن کو. اس کا فقرہ ہمیں بنایا نتیجہ تو اچھا آ گیا, اب کشمکش یہ ہے کہ کون سے کالج میں داخلہ لیا جائے. تو آپ سمجھ گئے اس کشمکش کا مطلب. نمائشگاہ, نمائشگاہ کہتے ہیں جہاں پہ نمائش ہوتی ہے, نمائش کی جگہ. دنیا بھی ایک نمائش گاہ ہے. آپ اپنے آپ کو جتنا بہتر پیش کریں گے اتنا ہی اچھا نتیجہ ملے گا. ٹھیک ہو جناب. اگلا لفظ ہے سرپرستی. سرپرستی کہتے ہیں ہر طرح کی مدد فراہم کرنے والے کو. والد بھی سرپرست ہوتا ہے, استاد بھی سرپرست ہوتا ہے بعض اوقات, تو اور بھی سرپرست ہوتے ہیں. معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو لوگوں کی سرپرستی کرتے ہیں تاکہ ان کی پڑھائی کا یا باقی ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہو سکیں. خاص طور فنکاروں کی سرپرستی کرنے والے بہت ہوتے ہیں. تو یہ اس میں ڈرامے میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ فنکار کی ایک مطلب مصور کی سرپرستی ایک سیٹ جو ہے وہ سرمایہ دار وہ کر رہا تھا. تو اس کا جملہ بنے گا مجھے اگر اپنے ٹیچر کی سرپرستی حاصل نہ ہوتی تو میں اول درجہ حاصل نہ کر سکتا. اگلا لفظ ہے مصور نواز. مصور نواز کہتے ہیں مصور کا قدردان. تو اس کا ہم نے جملہ بنایا مغل بادشاہ بڑے مصور نواز تھے. مغل بادشاہ بڑے مصور نواز تھے. تو یہ جناب بڑے مصور نواز تھے. تو جناب یہ یہاں پر سوال نمبر آپ کا 10 مکمل ہو گیا. اب آخر میں ڈرامے کے بارے میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ کی جو ٹیکسٹ بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ڈرامہ یہ مرزا ادیب کا ڈرامہ ہے. ڈرامہ جس یونانی لفظ سے ماخوذ ہے, اس کو معنی ہے کر کے دکھانا. ظاہر ہے ڈرامہ کر کے دکھایا جاتا ہے نا. ڈرامہ بھی ایک کہانی ہوتی ہے لیکن اسے کرداروں کی حرکات اور سکنات اور مکالموں کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے. چنانچہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ ڈرامہ پڑھنے کی چیز نہیں ہے بلکہ پیش کرنے کی چیز ہے. اس میں اسٹیج اداکاروں اور مکالموں کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے. یوں تو ڈرامہ اسٹیج کے تقاضوں کے پیش نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے لیکن بعض لوگوں نے ادبی ڈرامے بھی لکھے ہیں.
مرزا ادیب کے کسی ڈرامے کا مطالعہ کیجیے، یہ سارے مطلب ہے کہ وہ ادبی ڈرامے ہی ان کے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ڈرامے کے بارے میں تھوڑی تفصیل تھی۔ آگے ہے مکالمہ نویسی۔ اب ڈراموں میں مکالمے ہوتے ہیں، مکالمے کے بغیر ڈرامہ نام کوئی چیز نہیں ہے، مکالمے ہی ڈرامے کو ترتیب دیتے ہیں۔ مکالمہ باہمی کلام و بات چیت کو کہتے ہیں۔ مکالمے میں ہم ایک دوسرے تک اپنے خیالات، تاثرات اور جذبات پہنچاتے ہیں۔ مکالمہ ہمیشہ کسی ایک متعین موضوع پر ہوتا ہے۔ مکالمہ اپنی اصل ماہیت کے اعتبار سے زبانی ہوتا ہے، تاہم اسے تحریری شکل بھی دی جا سکتی ہے۔ اب تحریری شکل جب آپ دیتے ہیں تو وہ ایک ادبی ڈرامہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کو جب آپ اسٹیج پہ پیش کریں گے تو وہاں پہ تو آپ کو زبانی ہی بولنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ مکالمے میں باہم کلام کرنے والے اشخاص کے جوہر و کردار، نقطہ نظر، شخصیت کی گہرائی، زبان پر قدرت، مسائل کو سمجھنے کی اہلیت کا پتہ چلتا ہے۔ کیونکہ مکالمہ بولتے وقت مطلب ہے کہ انسان کو جو کچھ بھی اپنی صلاحیتیں ہیں اس کا اظہار کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ کوئی بتانے والا نہیں ہوتا کہ آپ نے اس کو ایسے بولنا ہے۔ جو بھی آپ نے یاد کر لیا، اب آپ نے جب مکالمہ جب وہاں پہ اسٹیج پہ بولا جاتا ہے اس وقت کوئی بتانے والا نہیں ہوتا، اس وقت انسان کی اپنی صلاحیتیں جو ہیں یا اس کردار کی جو شخص وہ کردار ادا کر رہا ہے اس کی صلاحیتیں جو ہیں اس پہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مکالمہ کو کیسے ادا کرتا ہے۔ مکالمہ فطری بات چیت ہے، مگر چونکہ یہ لکھا جاتا ہے اور فرضی کرداروں کے درمیان گفتگو کو مکالمے کی شکل دی جاتی ہے، اس سے مکالمہ ایک حد تک مصنوعی بھی ہو جاتا ہے۔ تاہم اچھا مکالمہ وہ ہے جس میں کردار اپنی ذہنی سطح، اپنے طبقاتی احساس، اپنے علم و مرتبے کے مطابق گفتگو کرتے دکھائی جائیں۔ اب اس لیے یہ لکھا ہے کہ اب جیسے کوئی دیہاتی کی گفتگو کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو سوٹ ووٹ پہنا دیں اور بڑے یعنی اس کا شکل سے وہ لگے کوئی پروفیسر، اور بات اس نے مکالمے جو ہیں وہ اس نے کسی دیہاتی کے ادا کرنے ہیں۔ تو جب دیہاتی کے مکالمے ادا کرنے ہوں گے تو وہ اداکار جس نے وہ مکالمے بولنے ہیں اس کو وہی تمام لباس اور ویسا ہی حلیہ بھی بنانا ضروری ہے۔ جیسے اب یہاں لکھا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک طالب علم پروفیسر کی طرح اور ایک عورت مردوں کی طرح گفتگو کرتی دکھائی جائے۔ مکالمے میں گفتگو کا انداز ایسا نہ ہونا چاہیے کہ بات سے بات خود بخود نکلتی جائے، تاہم باتوں کو دہرانے سے گریز کرنا چاہیے۔ مکالمے کی زبان روزمرہ اور محاورے کے مطابق ہو، اور مکالمے کے کردار کی شخصیت کے مطابق زبان کا انتخاب کرنا چاہیے۔ مکالمے ڈرامے کی جان ہے، یہ ناول اور افسانے میں بھی لکھے جاتے ہیں۔ مکالمہ نویسی کے لیے اچھے ڈراموں کا خاص طور پر مطالعہ کرنا چاہیے۔ تو جناب آپ کا یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ آگے کچھ تھوڑی سرگرمیوں کے بارے میں لکھا ہے کہ بچوں کے مختلف گروپ بنا کر ان کے درمیان جھوٹ اور بناوٹ کے موضوع پر گروہی بحث کروائیں، مطلب وہ مکالمے بولیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ مکالمہ کیسے ہوتا ہے، اس کی ادائیگی کیسی ہوتی ہے۔ مختلف طلباء کو مختلف کردار قرار دے کر یہ ڈرامہ جماعت کے کمرے میں بلند آواز سے پڑھا جائے۔ مطلب اس ڈرامے کے جو کردار ہیں وہ 3-4 لڑکے مل کر یہ ڈرامہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کے ٹوٹل 4 کریکٹر ہیں، تو 4 لڑکے اگر مل جائیں اور سب الگ الگ کریکٹر اپنا منتخب کر لیں اور اس کے مطابق تمام مکالمے یاد کر لیں تو وہ یہ ڈرامہ جماعت کے اندر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ تو جناب آج آپ کا سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ یہ سبق نمبر 8 تھا، کلاس 9 کا لہو۔ عزیز طلباء، آج ہم نے یہ سبق نمبر 8 جو ہے کلاس 9 کا، اس کی ہم نے مشق بھی مکمل کر لی ہے۔ تو آج یہ سبق یہاں ختم ہوتا ہے۔ اگلا سبق جب ہم اپلوڈ کریں گے تو آپ کو، اگر آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں گے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں گے تو آپ کو جو ہی میں اپلوڈ کروں گا نیا سبق، آپ کو اس کی اطلاع فوری مل جائے گی۔ تو جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، ناصر فی امان اللہ۔